کہانی کی شروعات غازی یوسف اور ان کے ملازم کے درمیان گفتگو سے ہوتی ہے۔ غازی یوسف اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے سخت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا ملازم کہتا ہے کہ ہمیں الہام کو بتا دینا چاہیے تھا کہ سیحان بابا امریکہ چلے گئے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے ملک واپس لوٹ جاتی، لیکن غازی یوسف اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا ماننا ہے کہ الہام کے جانے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی دوسرا سچ کی تلاش میں آ سکتا ہے۔ وہ کسی بھی فیصلے سے پہلے نشاط بی کی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ الہام یہاں چندہ سے ملے بغیر نہیں جائے گی اور وہ انتظار کر رہی ہے، تو غازی یوسف دو ٹوک انداز میں کہتے ہیں کہ اسے انتظار کرنے دیا جائے، اسے کسی قسم کی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف الہام اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی گہرے خیالات میں ڈوبی ہوئی ہے اور اسے محسوس ہو رہا ہے کہ اس گھر اور ماحول میں کچھ بہت عجیب اور مشکوک ہے۔ وہ ماضی کو یاد کرتی ہے جب اس کے والد نے اس کے بجائے ایلف کو ترجیح دی تھی، جس کا شکوہ وہ فون پر اپنی ماں سے بھی کرتی ہے کہ وہ اور ایلف اسے ہمیشہ اکیلا چھوڑ دیتے۔ کہانی میں الہام کی ملاقات شبانہ نامی ایک ملازمہ سے ہوتی ہے۔ شبانہ جب الہام کو دیکھتی ہے تو دنگ رہ جاتی ہے اور جذباتی ہو کر کہتی ہے کہ آپ کی آنکھیں اور چہرہ بالکل ایلف باجی جیسا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو لگا کہ وہ زندہ ہو کر واپس آ گئی ہیں۔ الہام جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک کرائم رپورٹر ہے اور ہائی پروفائل کیسز پر کام کرتی ہے، شبانہ سے ایلف کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کرتی ہے۔ شبانہ اسے بتاتی ہے کہ ایلف کی شادی کے بعد وہ کچھ بدلی لگتی تھی۔ وہ یہ انکشاف بھی کرتی ہے کہ ایلف کے جنازے کے دن سیحان وہاں موجود نہیں تھا اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ وہ بیمار ہے، ہسپتال میں ہے یا ملک سے باہر ہے۔ مزید یہ کہ موت سے کچھ دن پہلے سیحان اور ایلف کے درمیان شدید جھگڑا ہوا تھا اور سیحان انتہائی غصے میں ایلف کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا جبکہ ایلف رو رہی تھی۔ الہام سچ کی تلاش میں ایلف کی قریبی سہیلیوں زارا اور سمر سے بھی ملتی ہے۔ وہ لوگ بھی الہام کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ بالکل ایلف کی جڑواں لگتی ہے۔ باتوں باتوں میں اورنگزیب کا ذکر آتا ہے جو ان کے گروپ کا حصہ تھا اور سیحان سے ملنے آیا تھا لیکن پھر اچانک غائب ہو گیا۔ زارا اور سمر کچھ بتاتے بتاتے رک جاتی ہیں اور سرجری کا بہانہ بنا کر وہاں سے جلدی میں نکل جاتی ہیں، جس سے الہام کا شک مزید گہرا ہو جاتا ہے کہ سب لوگ مل کر اس سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ غازی یوسف کو جب نشاط بی کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ الہام کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک نڈر کرائم رپورٹر ہے اور ماضی میں بڑے بڑے کیسز کور کر چکی ہے، تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ الہام کے خاندانی پس منظر اور اس کے والد حسین خان زادہ کے بارے میں جان کر اپنے ملازم کو سخت ہدایت دیتے ہیں کہ الہام کی ہر حرکت، اس کی ملاقاتوں اور اس کے آنے جانے پر 24 گھنٹے کڑی نظر رکھی جائے اور کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہ کی جائے۔ الہام شبانہ کے شوہر لیاقت سے بھی ملتی ہے جو سامنے والے بنگلے میں کام کرتا ہے۔ لیاقت بھی اورنگزیب کے اچانک غائب ہونے کی تصدیق کرتا ہے لیکن وہ خوفزدہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ الہام سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں بخش دیں، اگر ہم نے کچھ بتایا تو وہ لوگ لیاقت کو بھی مار دیں گے۔ الہام جب ان سے پوچھتی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں تو وہ خوف کے مارے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کہانی کا سب سے بڑا اور ہلا دینے والا انکشاف اس وقت ہوتا ہے جب الہام دوبارہ سمر سے ملتی ہے اور ایلف کی موت کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کرتی ہے۔ سمر روتے ہوئے الہام کو بتاتی ہے کہ ایلف کی موت ہارٹ فیل ہونے سے نہیں ہوئی تھی بلکہ اس نے خودکشی کی تھی۔ یہ سن کر الہام صدمے میں آ جاتی ہے۔ سمر مزید بتاتی ہے کہ سیحان کو دل کا عارضہ لاحق تھا اور اس کا بچنا ناممکن تھا۔ اسے ایک ایسے ڈونر کی ضرورت تھی جس کا بلڈ گروپ اے بی نیگیٹو ہو، جو کہ اتفاق سے ایلف کا بھی تھا۔ ایلف سیحان کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے غازی یوسف کے مطابق ایلف نے خودکشی کی تاکہ اس کا دل سیحان کو ٹرانسپلانٹ کیا جا سکے۔ آج سیحان کے سینے میں ایلف ہی کا دل دھڑک رہا ہے۔ سمر یہ بھی بتاتی ہے کہ سیحان کو خود شک تھا کہ ایلف خودکشی نہیں کر سکتی اور وہ اس کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہتا تھا، لیکن غازی یوسف ایک انتہائی امیر اور طاقتور انسان ہے، انہوں نے اپنی دولت کے بل بوتے پر پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا۔ یہ ہولناک سچ سننے کے بعد الہام کا دکھ شدید غصے اور انتقام میں بدل جاتا ہے۔ وہ تڑپ کر کہتی ہے کہ اس کی معصوم بہن کا کلمہ پڑھا کر قتل کیا گیا ہے اور وہ غازی یوسف اور سیحان غازی کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گی۔ سمر اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ لوگ بہت طاقتور ہے
لیکن الہام پرعزم انداز میں کہتی ہے کہ وقت آنے پر وہ سب کو دکھائے گی کہ وہ اپنی بہن کے انصاف کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے۔ ہمراہی کی آنے والی قسط سسپینس، سنسنی اور خطرناک موڑ سے بھرپور دکھائی دیتی ہے، جہاں الہام اپنی بہن ایلف کی موت کا سچ دنیا کے سامنے لانے کے لیے ایک ایسی جنگ کا آغاز کر دیتی ہے جو غازی خاندان کے اقتدار کو ہلا کر رکھ دے گی۔ کہانی اب ایک عدالت اور قانون کی جنگ میں تبدیل ہونے جا رہی ہے، جہاں الہام کے خطرناک اقدامات غازی یوسف کو دیوار سے لگانے والے ہیں۔ آنے والے واقعات میں الہام اپنی بہن کے قتل کا ثبوت حاصل کرنے کے لیے قانون کا سہارا لیتی ہے۔ وہ عدالت میں ایلف کی قبر کشائی اور دوبارہ پوسٹ مارٹم کی باقاعدہ درخواست دائر کر دیتی ہے تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ ایلف نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ اسے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ یہ خبر غازی یوسف کے بنگلے میں ایک دھماکے کی طرح گرتی ہے۔ الہام غازی یوسف کو سیدھا چیلنج کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہتی ہے، "آئی سی یو آن دی کورٹ، میں آپ کو عدالت میں دیکھوں گی۔" وہ اس بات پر بھی سوال اٹھاتی ہے کہ اگر ایلف سیحان سے سچی محبت کرتی تھی تو کیا سیحان بھی واقعی ایلف سے اتنی ہی محبت کرتا تھا یا یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی؟ غازی یوسف جو اب تک خود کو قانون سے بالاتر سمجھ رہے تھے، اس قانونی چیلنج کے بعد شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ الہام کا یہ قدم ان کے لیے گلے کا پھندا بنتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف الہام کی جان کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ کچھ مشکوک اور خطرناک لوگ الہام کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے ایک گاڑی میں زبردستی بٹھا کر اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اغوا کار انتہائی خوفناک انداز میں اسے دھمکاتے ہوئے کہتے ہیں، "آواز بالکل نہیں نکالنا، نیچے بیٹھ جاؤ۔" یہ سسپنس اب عروج پر پہنچ چکا ہے کہ کیا الہام ان کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو پائے گی یا اس کا انجام بھی ایلف جیسا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی افراتفری کے دوران سیحان کی حالت اور اس کے بدلتے جذبات بھی سامنے آتے ہیں۔ گھر میں الہام کے بارے میں بحث چھڑ جاتی ہے، جہاں کوئی کہتا ہے کہ مانا وہ ایلف نہیں ہے پر اس جیسی تو لگتی ہے۔ اب غازی خاندان اس شش و پنج میں مبتلا ہے کہ الہام سے کیسے نمٹا جائے، اسے ایلف کی بہن سمجھ کر نرمی برتی جائے یا پھر اسے طاقت کے زور پر دبایا جائے۔ اسی دوران الہام اور غازی یوسف کے درمیان ایک اور شدید ٹکراؤ ہوتا ہے، جہاں الہام غازی یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تمیز سے اور اپنی اوقات میں رہ کر بات کرنا۔ وہ ان کے منہ پر یہ کڑوا سچ بولتی ہے کہ خاموشی ہمیشہ گناہ گار کو بچاتی ہے، بے گناہ کو نہیں۔ غازی یوسف الہام کو ڈرانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اپنی حدیں پار کر رہی ہے، لیکن الہام اب پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ وہ غازی یوسف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے کہ یہاں آپ سے غلطی ہو گئی، سچ چھپاتے چھپاتے آپ خود بے نقاب ہو گئے ہیں۔ آنے والی قسط ناظرین کو اس گہرے تجسس میں چھوڑ دیتی ہے کہ کیا الہام عدالت کے ذریعے ایلف کی قبر کشائی کروا کر غازی خاندان کا کچا چٹھا کھول دے گی؟ کیا سیحان کو جب یہ معلوم ہوگا کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والے دل کے پیچھے الہام کی بہن کا خون ہے تو وہ اپنے باپ کا ساتھ دے گا یا الہام کا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا الہام غازی یوسف جیسے طاقتور انسان کے گنڈوں سے محفوظ رہ کر یہ جنگ جیت پائے گی؟ یہ سب آنے والے وقت کے گہرے اندھیروں میں چھپا ہوا ہے۔